السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، لیکن دیش کے باہر کی خبر جو ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے، جو آپ لوگ فکر مند ہیں، جو ٹیلی فونیں بھی کر رہے ہیں، کامنٹیں بھی کر رہے ہیں، سوالات بھی کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ وہاں پہ فلسطین غزہ کا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اسرائیل ہتھیار ڈال چکا ہے، اسرائیل معافی مانگ رہا ہے، لیکن اسرائیل کی اتنی پھٹ رہی ہے۔ ایران، کوریا اور رشیا نے آج تیسری مرتبہ، آج کے دن میں 3 مرتبہ حملے کیے ہیں، وہ بھی ایسے حملے کہ وہ لوگ چیخ پکار میں مبتلا ہے۔ ایک طرف سے امریکہ بھی چیخ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ روکا جائے اور یہ حالات سازگار ہو جائے وہاں پہ، لیکن کوریا اور رشیا رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جو کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری یہ دے دوں کہ اس وقت امریکہ بالکل گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ امریکہ ابھی معافی مانگ رہا ہے ایران سے، جو بیچ میں آ کر بولا تھا، پابندی عائد کرنے کی بات کی تھی اس نے، اور دوسری چیز اڈے منگا تھا اس نے قطر سے اور کویت سے تاکہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، مگر یہ مرد مجاہد رجال کویت اور قطر، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، انہوں نے صاف دینے سے انکار کر دیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کے بعد سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ ایران کے مسئلے میں امریکہ سے تعلقات ختم کر دیے تھے، لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود امریکہ اکھاڑ تو کچھ بھی نہیں سکا۔ اب صرف معافی مانگ رہا ہے وہ لوگوں سے بھی جو کہ بڑے باتیں کیا تھا، اور یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ ایران ہر وہ دستاویزات پہ سائن کرے گا جو عالمی ادارہ یو این او یعنی UNCC اقوام متحدہ میں جو لکھے جائیں گے پیپرز، وہ ڈاکومنٹس پہ سائن کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس سارے چیزوں کے باوجود ایران اور کوریا اور رشیا لڑائی روکنے کے منڈ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ بیچ بچاؤ کرے اور امریکہ اس لڑائی میں کودے، تاکہ امریکہ کا صفایا یہ لوگ اپنے مرضی مطابق کر سکیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اب یہ امریکہ اتنی بے خوفی تو بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ معلوم ہے اس کو اگرچہ یہ غلطی کرے گا تو اس کو پچھتانے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ کوریا کی طاقت سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور رشیا کی طاقت سے بھی آپ لوگ واقف ہے، اور الحمدللہ ایران کی طاقت سے بھی اب ساری دنیا واقف ہو چکی ہے، جبکہ ہم تو یقین مانیے 30 سال سے واقف ہے، جب عراق اور ایران کی جب ساری دنیا عراق کی طرف تھی، ایران اکیلا جو ان ساروں سے مقابلہ کیا تھا، ہم جب سے ہی ایران کی طاقت سے متاثر بھی ہے اور اس کی گواہی بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ لڑائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ٹائم پہ ہم وہیں پہ کویت میں تھے، تو ایک دم نزدیک سے وہ لڑائی دیکھی تھی، جو کبھی نہیں بھول سکتے، جو حالات پیش آئے تھے اور کس طریقے سے زندگی گزارے تھے وہ لڑائی کے ٹائم پہ، وہ جنگ کے ٹائم پہ مہنگائی آسمان چھو رہی تھی، اس کے باوجود اگرچہ ان کی بجائے ہمارے پاس رہتا اگرچہ، تو کھانے کے لیے کھانا نہیں، بھگونے بھی بیچ کے کھانا پڑتا تھا، ویسے حالات بن جاتے تھے، لیکن عرب ہے اس لیے اللہ ان کا وہ ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اتنی تکلیف ہونے نہیں دیا جانب کو۔
یعنی معطرین کو اتنی تکلیف ہونے نہیں دی، اتنا محسوس ہونے نہیں دیا، اور الحمدللہ سب کھا پی کے مست ہے۔ لیکن لڑائی، آگ کے گولے اور جو طیارے آ کے جو بمباری کر رہے تھے، یہ سب آنکھوں سے دیکھتے رہے، راتوں میں نیند نہیں تھی، دیکھتے رہے، یہ کب کیا ہوتا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک چنگاری بھی اگرچہ ہمارے اوپر گری تو جانے چلی جاتی تھی وہاں پہ، تو وہ ڈر کی وجہ سے ساری رات ہوشیار رہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس ٹائم پہ ایران نے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا، نہ اپنی کوئی بات کو بغیر منوائے کے خاموش بیٹھا۔ یہ وہی ایران ہے۔ بہرحال آج جس طریقے سے جو میٹنگ اختتام پذیر ہوئی، یعنی ختم ہو چکی ہے میٹنگ ابھی، جو کویت میں تھی، جس میں وزیر خارجہ امریکہ کے اور انگلینڈ کے، آسٹریلیا کے اور ترکی کے وزیر خارجہ، ایران کے وزیر خارجہ، رشیا کے وزیر خارجہ اور کوریا کے وزیر خارجہ، جو انہوں نے سب نے حصہ لیا اور سارے چیزیں ایران منوایا۔ ایران کی بہت بڑی جیت ہے فلسطین کو لے کر، اور یہ سیدھے بہت بڑی فتح، عظیم فتح ہے یہ الحمدللہ۔ اس سے اچھی خوشخبری تو نہیں مل سکتی، لیکن ہم ان کے کوئی وعدے اور کوئی بات کا بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے ہمیشہ گرگٹ کے ویسا رنگ بدلا ہے۔ ہمیشہ اپنے زبان سے یہ لوگ مکر چکے ہیں، اپنے وعدوں سے یہ لوگ مکر چکے ہیں، تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب منڈے کے دن یعنی پیر کے دن کیا دستاویزات یعنی کیا پیپرز تیار ہوں گے، یہ ہم کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا اس میں لکھا جائے گا، اور فلسطین کون سی تاریخ کو آزاد ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے۔ رہی بات غزہ کی، وہاں پہ 30% تقریباً اسرائیل کے قبضے میں جانے کی بات کی گئی ہے، جو کہ ایران بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ فلسطین خود تو بات نہیں کر سکتا ابھی، اور جس کی میزبانی ایران خود کیا ہے، اور رشیا اور کوریا اس کا ساتھ دیے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھنا ہے اس نے سارا غزہ چھوڑتا ہے یا غزہ کا 30% حصہ اس میں آتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوگا ایک پیپر ورک ہوگا، اور عالمی سطح پر اب یہ مکر نہیں سکتا، اور یہ بعد میں سال 2 سال 10 سال کے بعد ایسا دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا، نہ اس کی کوئی اوقات ہوگی، نہ اس کی کوئی جرت ہوگی۔ یہ الحمدللہ بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، جو آپ لوگ بے چین بھی تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ میٹنگ میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور رہی بات، اس نے جو پروڈکٹ کا بائیکاٹ جو کیا جا چکا ہے اسرائیل کا، اس کو کھولنے کی بات کی اس نے، لیکن ایران اور کویت، قطر نے صاف الفاظوں میں منع کر دیا، اور اس کے اوپر پابندی عائد رہے گی، اور اس کا بائیکاٹ کیا جا چکا ہے سارے خلیج سے کیا 90% میڈل ایسٹ سے ہی خاتمہ ہو چکا ہے اسرائیل کے پروڈکٹ کا۔ کوئی بھی لوگ کھانے کے لیے بھی گھبراتے ہیں، اور اس کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ہچکی لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھے اقدامات تھے جو کیے گئے، بہت اچھے فیصلے تھے جو لیے گئے، بہت اچھے سوالات تھے کیے گئے، اور وہ لوگ جوابات دینے سے بھی قاصر رہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی جیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے ممکن ہو رہا ہے، تو آپ لوگ ایسے ہی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے، تاکہ اس عظیم فتح میں جنہوں نے بھی کام کیا ہے، جس کی بھی کارکردگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آباد رکھے، ان کو خوشحال رکھے، اور ان کو اور ان کے بلد یعنی ان کی کنٹری کو، ان کے عیال کو اپنے حفظ امان، اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور دیکھو وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے اپنے غلط راستوں کو
چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جاؤ اور نمازوں کی پابندی کرو اور ضرورت مند کی مدد کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش رہے، راضی رہے، تو تمہاری زندگی بن جائے گی اور تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔